یہ وہ وظائف ہیں جو انشاءاللہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں یاد بھی ہیں۔ تو کم از کم یہ 5 وظائف آپ یاد رکھیں، یہ بہت پاورفل ہیں۔ پہلا وظیفہ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دفعہ جو یہ کلمات پڑھ لے صبح کے وقت اور 10 دفعہ شام کے وقت، اگر یہ صبح 10 دفعہ پڑھ لے تو 4 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کرنے کا ثواب، اور دن رات میں ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف قلعہ ہو جائیں گے یہ کلمات، اور بڑے آسان ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی مشکل ہے؟ 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ آپ نے شام کو پڑھنا ہے یہ کلمات۔ اچھا جی، چوتھا وظیفہ، سیکنڈ لاسٹ، زبردست ہے۔ جامعہ ترمذی میں 3388، سنن ابی داؤد میں 5088، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات 3 دفعہ صرف پڑھ لے تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں آئے گی، اور جو شام کو 3 دفعہ پڑھ لے صبح تک نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ آپ شام کو پڑھ لیں، صبح تک اللہ کی حفاظت میں، صبح پڑھ لیں شام تک، شیطان کے خلاف قلعہ ہیں یہ الفاظ، الحمدللہ۔ اور یہ حدیث بڑی زبردست ہے، ترمذی اور ابو داؤد میں آگے بھی الفاظ چلتے ہیں اس حدیث میں، کہ یہ حدیث پتہ کس نے بیان کی ہے؟ حضرت عثمان غنی کا بیٹا تھا ابان بن عثمان، اس نے یہ حدیث بیان کی ایک تبع تابعی کو۔ تو اس تبع تابعی نے جب یہ حدیث سنی تو بڑے غور سے ابان کو دیکھا، کیونکہ حضرت ابان جو تھے رحمہ اللہ ان پہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، ان کے جسم پہ راشا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ حضرت مجھے تو وظیفہ بتا رہے ہیں، خود تو اتنی بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر فالج گر گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابان نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے عثمان اپنے باپ پر جھوٹ نہیں باندھا، یہ وظیفہ جو تمہیں بتا رہا ہوں، جس دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں یہ صبح وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے تم پر یہ مجھ پر ناگہانی آفت دیکھ رہے ہو کہ میں خود بھول گیا تھا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھنا۔ آپ یقین دیکھیں ان کا کتنا تھا، وہ کہتے ہیں میں وظیفہ نہیں پڑھا اس واسطے میں نے کام پہ گیا۔ تو منو اینج نہ ویخ تو کہ بھئی آپ پہ تے فالج دا اٹیک ہے تے سانوں پہ وظیفہ دس دے، کوئی مصیبت نہ ہے تے سب تو بڑی مصیبت تے پئی ہوئی ہے، سب سے بڑی مصیبت تو آپ پہ پڑی ہے کہ آپ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا، تو مجھے ایسے مت دیکھو، میں اس دن یہ وظیفہ کرنا بھول گیا تھا۔ آپ یقین دیکھیں کس لیول کا یقین تھا۔ یہ جامعہ ترمذی 3388 اور سنن ابی داؤد 5088 نمبر حدیث میں یہ آگے بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ابان رحمہ اللہ نے وہ بات بتا دی کہ بھائی میں اس دن یہ وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی اگر میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوتا۔ یہ تھا ان کا یقین اس حوالے۔ تو یقین میں نے کہا کہ یقین ہوگا تب وظیفہ رنگ لائے گا، ادروائز اگر یقین نہیں ہوگا پھر وظیفہ بھی کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرا وظیفہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، 3 تعویذ، معوذات، ایک ہے معوذتین، وہ 2 بن جاتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، لیکن یہاں الفاظ ہیں بخاری میں معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ یہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ 3 صورتیں شیطان، جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تعویذ ہیں یہ 3 صورتیں، اور بخاری میں 5017 نمبر حدیث اسی کانٹیکسٹ میں موجود ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات رات کو سونے سے پہلے تین دفعہ پڑھتے تھے. 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ فلق اور 3 دفعہ سورۃ الناس. آخری 3 صورتیں معوذات، 3 پناہ دینے والی 3 تعویذ، 3 تعویذ پڑھ کے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پھونک کے اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. یہ ہے سنت. دم کو بھی ہم مانتے ہیں. اور قربان جب حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ جب حضور بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھا کرتی تھی، پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پر پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں کو نہیں. ظاہر ہے وہ تو مبارک ہاتھ ہے. تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم ڈالتی تھی، لیکن دم ڈالنے کے بعد حضور کے ہاتھوں پر پھونک کے حضور کے ہاتھوں کو ہی حضور کے جسم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرا کرتی تھی. تو یہ بہترین تعویذ ہیں. قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر پھونکیں. یہ ہمارے ان اذکار میں موجود ہے. دوسرا وظیفہ ہے. تیسرا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انڈورس کیا جب شیطان انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. اینڈ پہ اس نے ایک وظیفہ بتایا حضرت ابو ہریرہ کو اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لو گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو العلی العظیم تک، تو پوری رات اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مامور ہو جائے گا. تو یہ شیطان نے وظیفہ دیا اور اپنی جان چھڑائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا، انسانی شکل میں ہے، وہ شیطان تھا. ابو ہریرہ تجھے پتہ نہیں چلا لیکن بات اس نے سچی کی ہے. تو یہ پہلا وظیفہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو پڑھیں، انشاءاللہ صبح تک حفاظت ہوگی. ویسے آپ نے فجر کے بعد بھی ایک دفعہ پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے. وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن نماز پڑھے گا تو نماز پڑھے بغیر تو نہیں جان چھوٹتی، نماز پڑھنے کے بعد پڑھے گا. خالی آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں نہیں جائے گا. تو آیت الکرسی وہ ہم جو فجر کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے. اس حوالے سے اگر ہم اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں گے، لادہ سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. آخری وظیفہ سن لیں آپ. صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک شخص کو بچھو کاٹ گیا رات کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو شام کو یہ پڑھ لیتا نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو تجھے کبھی بھی بچھو کا ڈنک اثر نہ کرتا. یہ حدیث صحیح مسلم مسند احمد میں موجود. 3 دفعہ یہ پڑھ لیتا تو یہ شام کو پڑھیں، اور اسی میں امپلائڈ ہے صبح کو پڑھیں تو شام تک کوئی اثر نہیں ہوگا کسی بھی زہریلے جانور کا. تو اب یہ 5 وظیفے جو ہیں میں ان کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح اور شام 1 دفعہ. دوسرا وظیفہ معوذات کا، 3 پناہ دینے والی صورتیں، آخری قرآن کی 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. 3 دفعہ رات کو سونے سے پہلے جسم پہ دم کرنا ہے اور 3 دفعہ صبح کے وقت پڑھنی ہے. اور ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے. فرض نماز کے اذکار میں گرین کارڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا. تیسرا وظیفہ جو ہے وہ روزانہ 10 دفعہ پڑھنا ہے صبح کے وقت. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور 10 دفعہ شام کو. شیطان اور جنات کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی اور مضبوط قلعے میں آ جائیں گے. چوتھا وظیفہ صبح اور شام 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم.
اور 5واں وظیفہ صبح اور شام 3 دفعہ. ویسے حدیث میں شام کا ذکر ہے، صبح کا نہیں آیا، وہ اسی میں امپلائڈ ہے اجتہاداً. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے گرین کارڈ پہ، بلو کارڈ پہ بھی، اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 کا آخری پیج ہے. جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے صحیح سنت وظائف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. یہ وہ وظائف ہیں جو انشاءاللہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں یاد بھی ہیں. تو کم از کم یہ 5 وظائف آپ یاد رکھیں، یہ بہت پاورفل ہیں. پہلا وظیفہ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دفعہ جو یہ کلمات پڑھ لے صبح کے وقت اور 10 دفعہ شام کے وقت. اگر یہ صبح 10 دفعہ پڑھ لے تو 4 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کرنے کا ثواب، اور دن رات میں ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف قلعہ ہو جائیں گے یہ کلمات، اور بڑے آسان ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کوئی مشکل ہے؟ 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ آپ نے شام کو پڑھنا ہے یہ کلمات. اچھا جی، چوتھا وظیفہ سیکنڈ لاسٹ زبردست ہے. جامعہ ترمذی میں 3388، سنن ابی داؤد میں 5088 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات 3 دفعہ صرف پڑھ لے تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں آئے گی، اور جو شام کو 3 دفعہ پڑھ لے صبح تک نہیں آئے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یہ آپ شام کو پڑھ لیں صبح تک اللہ کی حفاظت میں، صبح پڑھ لیں شام تک، شیطان کے خلاف قلعہ ہیں یہ الفاظ الحمدللہ. اور یہ حدیث بڑی زبردست ہے. ترمذی اور ابو داؤد میں آگے بھی الفاظ چلتے ہیں اس حدیث میں کہ یہ حدیث پتہ کس نے بیان کی ہے؟ حضرت عثمان غنی کا بیٹا تھا ابان بن عثمان، اس نے یہ حدیث بیان کی ایک تبع تابعی کو. تو اس تبع تابعی نے جب یہ حدیث سنی تو بڑے غور سے ابان کو دیکھا، کیونکہ حضرت ابان جو تھے رحمہ اللہ ان پہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، ان کے جسم پہ راشا تھا. تو انہوں نے کہا یہ حضرت مجھے تو وظیفہ بتا رہے ہیں، خود تو اتنی بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر فالج گر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت ابان نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے عثمان اپنے باپ پر جھوٹ نہیں باندھا، یہ وظیفہ جو تمہیں بتا رہا ہوں جس دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں یہ صبح وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے تم پر یہ مجھ پر ناگہانی آفت دیکھ رہے ہو کہ میں خود بھول گیا تھا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھنا. آپ یقین دیکھیں ان کا کتنا لوگ کہتے ہیں میں وظیفہ نہیں پڑھا اس واسطے میں نے کام پہ گیا. تو منو اینج نہ ویخ تو کہ بھئی آپ پہ تے فالج دا اٹیک ہے تے سانوں پہ وظیفہ دس دے کوئی مصیبت نہ ہے، تے سب تو بڑی مصیبت تے پئی ہوئی ہے. سب سے بڑی مصیبت تو آپ پہ پڑی ہے کہ آپ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا. تو مجھے ایسے مت دیکھو، میں اس دن یہ وظیفہ کرنا بھول گیا تھا. آپ یقین دیکھیں کس لیول کا یقین تھا. یہ جامعہ ترمذی 3388 اور سنن ابی داؤد 5088 نمبر حدیث میں یہ آگے بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ابان رحمہ اللہ نے وہ بات بتا دی کہ بھائی میں اس دن یہ وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی اگر میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوتا. یہ تھا ان کا یقین اس حوالے. تو یقین میں نے کہا کہ یقین ہوگا تب وظیفہ رنگ لائے گا، ادروائز اگر یقین نہیں ہوگا پھر وظیفہ بھی کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. دوسرا وظیفہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات
3 पनाह देने वाली सूरतें, 3 तावीज, मुअव्विज़ात, एक है मुअव्विज़तैन, वो 2 बन जाते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। लेकिन यहां अल्फाज हैं बुखारी में मुअव्विज़ात, 3 पनाह देने वाली सूरतें। ये अगर कोई पढ़ ले तो ये 3 सूरतें शैतान, जिन्नात और जादू के खिलाफ अल्लाह की पनाह में आने का जरिया है। ये तावीज हैं ये 3 सूरतें। और बुखारी में 5017 नंबर हदीस इसी कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्विज़ात रात को सोने से पहले 3 दफा पढ़ते थे। 3 दफा सूरह इखलास, 3 दफा सूरतुल फलक और 3 दफा सूरतुन नास। आखिरी 3 सूरतें मुअव्विज़ात, 3 पनाह देने वाली 3 तावीज, 3 तावीज पढ़ के 3 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को फूंक के अपने पूरे जिस्म पे जहां तक हाथ पहुंचता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे। ये है सुन्नत दम को भी हम मानते हैं। और कुर्बान जब हजरत आयशा के अल्फाज हैं इसी हदीस में कि जब हुजूर बीमार हो गए तो मैं ये सूरतें पढ़ा करती थी, पढ़ के आपके हाथों पर फूंक के आपके हाथों को ही आपके जिस्म पे फेरा करती थी, अपने हाथों को नहीं। ज़ाहिर है वो तो मुबारक हाथ है। तो हजरत आयशा पढ़ती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम डालती थी, लेकिन दम डालने के बाद हुजूर के हाथों पर फूंक के हुजूर के हाथों को ही हुजूर के जिस्म पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेरा करती थी। तो ये बेहतरीन तावीज है। कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़कर फूके, ये हमारे इन अज़कार में मौजूद है। दूसरा वजीफा है। तीसरा वजीफा आयतुल कुर्सी का वजीफा, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255, जिसके बारे में सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2311 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को एंडोर्स किया जब शैतान इंसानी शक्ल में हजरत अबू हुरैरा के पास आया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बड़ी डिटेल हदीस है। एंड पे उसने एक वजीफा बताया हजरत अबू हुरैरा को और कहा कि ए अबू हुरैरा, अगर तुम रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 पढ़ लोगे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व हुवल अलिय्युल अज़ीम तक, तो पूरी रात अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत पर मामूर हो जाएगा। तो ये शैतान ने वजीफा दिया और अपनी जान छुड़ाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अबू हुरैरा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो है तो झूठा था, इंसानी शक्ल में है, वो शैतान था अबू हुरैरा, तुझे पता नहीं चला, लेकिन बात उसने सच्ची की है। तो ये पहला वजीफा है कि आयतुल कुर्सी रात को पढ़ें, इंशाअल्लाह सुबह तक हिफाजत होगी। वैसे आपने फजर के बाद भी एक दफा पढ़ लिया तब भी ठीक है। वो सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर सही सनद के साथ ये हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन नमाज पढ़ेगा तो नमाज पढ़े बगैर तो नहीं जान छूट रही, नमाज पढ़ने के बाद पढ़ेगा, खाली आयतुल कुर्सी पढ़ने से जन्नत में नहीं जाएगा। तो आयतुल कुर्सी को हम जो फजर के बाद एक दफा पढ़ लेते हैं वो भी हो जाती है इस हवाले से। अगर हम एहतमाम के साथ पढ़ लेंगे, लादा से पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर है। आखिरी वजीफा सुन लें आप। सही मुस्लिम में हदीस है, एक शख्स को बिच्छू काट गया रात के वक्त, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू शाम को ये पढ़ लेता ना, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, मैं अल्लाह ताला के कलिमात ताम्मा की पनाह में आता हूं हर उस चीज के शर से जो अल्लाह ताला ने पैदा की है, तो तुझे कभी भी बिच्छू का डंक असर न करता। ये हदीस सही मुस्लिम मुस्नद अहमद में मौजूद। 3 दफा ये पढ़ लेता तो ये शाम को पढ़ें, और इसी में इंप्लाइड है सुबह को पढ़ें तो शाम तक कोई असर नहीं होगा किसी भी जहरीले जानवर का। तो अब ये 5 वजीफे जो है मैं इनको फिर रिपीट कर देता हूं। पहला वजीफा आयतुल कुर्सी का वजीफा सुबह और शाम 1 दफा। दूसरा वजीफा मुअव्विज़ात का, 3 पनाह देने वाली सूरतें, आखिरी कुरान की 3 सूरतें, सूरतुल इखलास,
सूरत फलक और सूरत नास 3-3 दफा रात को सोने से पहले जिस्म पे दम करना है, और 3 दफा सुबह के वक्त पढ़नी है। और हर फर्ज नमाज के बाद भी पढ़ना साबित है। फर्ज नमाज के अज़कार में ग्रीन कार्ड में आप देख लीजिएगा। तीसरा वजीफा जो है वो रोजाना 10 दफा पढ़ना है सुबह के वक्त, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और 10 दफा शाम को। शैतान और जिन्नात के अगेंस्ट अल्लाह ताला की हिफाजत होगी और मजबूत किले में आ जाएंगे। चौथा वजीफा सुबह और शाम 3 दफा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। और 5वां वजीफा सुबह और शाम 3 दफा। वैसे हदीस में शाम का जिक्र है, सुबह का नहीं आया, वो उसी में इम्प्लाइड है इज्तिहादन। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। तो ये इसका तर्जुमा भी लिखा हुआ है ग्रीन कार्ड पे, ब्लू कार्ड पे भी, और ये रिसर्च पेपर नंबर 7 का आखिरी पेज है। जादू टूना, वबाई अमराज और कुदरती हादसा से बचने के सही सुन्नत वज़ाइफ। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे।